جو سیرہ ہے نا اس پر نفسیات کا، ٹھیک ہے، اس پر سائیکولوجی کا ایک لفظ لکھیں کہ انسان کو سوچنا کیسے چاہیے، انسان کی نفسیات کس طرح کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کیسے آخرت کے لیے تڑپتے تھے اور ہمارا بچہ کیسے دنیا کے لیے تڑپ رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کے کیسے 5 ارکان نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد بن گئے تھے، ہمارے 5 ارکان کیسے گھر گاڑی عورت اور پیسہ بن چکے ہیں، کیسے کوئی تو 2 نمبری ہے نا۔ ہمارے بچے کو کیسے سکھایا گیا ہے، جب بڑی ساری گاڑی گزرتی ہے نا باپ اس کو ایسے کر کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کون سا خدا جا رہا ہے گاڑی کے اندر، بچہ کیا کرے گا، اس کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجی کے اندر فرشتے بھی بندے کے گناہ ثواب اس طرح ریکارڈ نہیں کرتے جس طرح بچے اپنے ماں باپ کی جو کریکٹر ہے نا ان کی ادائیں ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 12 سال تک جس نے بچے کو میری نہج پر ٹرین کر دیے نا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماں باپ، اس سے پیچھے ان کے ماں باپ، پھر ان سے پیچھے ان کے ماں باپ، 3 نسلوں سے ہمارے ساتھ 2 نمبری ہوتی آئی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہمارا بچہ دین بیزار ہوا ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ وہ نماز پڑھنے سے سکل ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا دین جو سکل ڈیمانڈ کر رہا ہے مسلمان بچے میں وہ دور دور تک نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے۔ کرج، ہمت، حوصلہ، اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت اسلام کی، ہر پاکستان کی گلی پکار رہی ہے کہ آج حسین بن جا، ٹھیک ہے نا، آج عمر بن خطاب بن جا۔ کیا ہے عمر بن خطاب؟ جرری پنی تھا نا، حوصلہ تھا نا، جیسے ہی ایمان لے کر آئے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ کر کہا اب ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، عمر اسلام میں آیا ہے، آپ کسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب وہ نکلے تھے نا قافلہ بنا کر، ابو جہل کھڑا تھا، ابو سفیان کھڑا تھا سائڈ پر، سارے کھڑے تھے، عتبہ شیبہ، پھر انہوں نے جب دیکھا نا کہ عمر بھی اس قافلے میں آ گیا، وہ کہتے نا بے اس سے پنگا نہ لینا، جس قبیلے میں عمر ہو اور امیر حمزہ ہو اس قبیلے سے اس قافلے سے پنگا نہیں لینا۔ ایک 21 سال کا نوجوان علی بن ابی طالب، وہ پتہ ہے ان کی 21 سال میں کنٹریبیوشن کیا تھی؟ غزوہ بدر وہ لڑ چکے تھے، ٹھیک ہے، کتنے کفار کو قتل کر چکے تھے، اتنی ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود بھیجا تھا سب سے پہلے کہ قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے کون جائے گا؟ پہلا بندہ علی جائے گا، میرے گھر سے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آج 21 سال کا نوجوان کس چیز میں ہے؟ کون سی سیلف اسٹیم ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایک ایسی پالیسی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ دین کو ڈومیننٹ کرنا کیسے ہے پاکستان میں، پولیٹکس کھیلنی کیسے ہے۔ پولیٹکس اتنا بڑا ہتھیار ہے، سیاست اتنا بڑا ہتھیار ہے، میرے نبی کی پہلی سنت ہے، ہم نے آخری سنت بنائی ہے کہ جب سارے 2 نمبر ہمارے اوپر بیٹھ جائیں گے تب سیاست استعمال کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی سنت تھی کہ بیٹھنے ہی نہیں دینا بھائی اوپر کوئی، تم کھڑے ہو کے سامنے، جو بھی اللہ کا حکم نافذ کرے گا وہ پہلے اللہ والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے اوپر۔ یہ سیاست پہلا ہتھیار تھا نبی علیہ السلام کا۔ سوچ سکتے ہیں 40 سال تک نبی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، فتح مکہ کے دن ایک بھی بندہ قتل نہیں کیا، لیکن مکہ فتح ہو گیا۔ سوچ سکتا ہے کوئی؟ کفار کا گڑھ، نبی علیہ السلام مدینہ سے آئے ہیں مکہ میں، ایک بندہ قتل کیے بغیر مکہ فتح کیا ہے، کس ہتھیار سے کیا ہے؟ پولیٹکس تھی، ان کو مجبور ہی اتنا کر دیا تھا نبی علیہ السلام کہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہی تھی محمد کے دین میں انٹر ہونے کی، مکہ خود اپنے ہاتھ سے دینے کی۔ یہ پولیٹکس آج یہودی کر رہے ہیں، وہ آج بھی قرآن کے یہودی ہیں اور ہم آج قرآن کے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج بھی وہی سیلف اسٹیم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج وہ سیلف اسٹیم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ ہی ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں۔ کرج اتنا بڑا ہتھیار تھا، ٹھیک ہے نا، اور ایک کرج جو ہے نا، ہمت، حوصلہ، اس کے بغیر، اس کی ٹریننگ کے بغیر بچے کو قرآن و حدیث کا علم دینا اس کے اندر ایک نفسیاتی بیماری پیدا کرتا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس چیز کو کہ ایک بندے کے اندر ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے نا کفر کو للکارنے کی یا برائی کو ہاتھ سے روکنے کی، آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیں گے نا بھئی اس کو پورا کر، وہ بندہ تو پاگل ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم برائی کو روکتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے برائی کو روکنے کا پہلا طریقہ بتایا، ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی ڈیمانڈ بھی میرے اندر نہیں ہے، باقیوں کے اندر کیسے ہوگی؟ وہ میرے سے اوپر ہیں، ان کے اندر نہیں ہے، میرے اندر کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہماری سیلف اسٹیم اتنی لو ہے، ہم کمزور ہی اتنے ہیں، قرآن کا حکم کیسے نافذ کر سکیں؟
قرآن کا سٹینڈرڈ, اسلام کا سٹینڈرڈ افق پر چھایا ہوا ہے, اتنا ہائی سٹینڈرڈ ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے مسلمان کی سیلف اسٹیم ادھر ہونا لازمی ہے. مسلمان جب تک بہادر نہیں ہے وہ کام پورا نہیں کر سکتا, کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارا بچہ دین بیزار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بچہ پورا ہی نہیں کرنا چاہتا. بھی آخرت آئے گی, دیکھی جائے گی اس دن, قیامت آئے گی, وہ کب آئے گی؟ وہ اسی دن آئے گی. اب کیوں ہمیں عذاب میں ڈال رہے ہو؟ جو پولیٹکس اس وقت اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کر. ٹھیک ہے, وہ تیرا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے نا, وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہ جو قوت ہے, استطاعت ہے, اس کو جمع کر. ٹھیک ہے نا, ڈسپلن گین کر, اثار اور قربانی کا مادہ بڑھا. دیکھ انسان آگے کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, واحد یہ امت ہے جس سے ابلیس تڑپتا ہے, واحد یہ امت ہے جس سے کفر جو ہے نا وہ تڑپتا ہے. وہ اقبال نے نظم لکھی ہے نا کہ ابلیس کی مجلس شورا, مجلس شورا ادھر بلائی جاتی ہے نا ہمارے بھی. ٹھیک ہے, ابلیس نے بھی اپنے چیلے اکٹھے کیے اور مجلس شورا بلائی. ٹھیک ہے, آج ہم ایک بات کرتے ہیں کہ مسلم امہ ہے نا جو, اس کو گرانا کیسے ہے. اس میں ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کوئی خطر تو مجھے اس امت سے ہے. کہ یہ ابلیس کہتا ہے کہ کوئی مجھے ڈر لگتا ہے نا تو اس امت سے لگتا ہے کہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو باقی. کہ یہ جو امت مسلمان ہے, امت محمدیہ اب کی ہے, ٹھیک ہے, یہ جاگ چکی ہے. اس سے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ جو خاکستر کہتے ہیں, نیچے کوئلے دہک رہے ہیں, اوپر راکھ آ گئی ہے, اوپر سے اب یہ دکھ نہیں رہا ان کے کچھ, ان کے اندر سے کچھ بندے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو سارا نظام ہلا دیں گے, سارا کچھ ہلا دیں گے. ٹھیک ہے, اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اقبال کا ایک اور شعر مجھے ساتھ ہی یاد آ گیا, ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. ٹھیک ہے, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. یہ جو اپنی جگہ ہے نا یہیں بیٹھا رہا, اب ادھر ادھر نہ دیکھ کے کفار کتنی ترقی کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر ادھر جاؤں. ٹھیک ہے نا, پاکستان کو اپرچونٹی سمجھیں. ہم خوش نہیں ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے گندے ہیں, لیکن اپرچونٹی سمجھیں کہ اتنے گندے حالات میں ہمیں پیدا کر دیا ہے. اس کا مقصد ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ٹھیک کروانا چاہ رہے ہیں. پورے قرآن کی ڈاکٹرین یہی ہے. ٹھیک ہے, تم ثابت قدم رہو گے, تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے نا, ابو بکر صدیق تب بنتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. محمد کا رینک کتنا بڑا ہوا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں ڈوبا تھا, ادھر میرے محمد نے نظام اسٹیبلش کر کے دکھایا تھا. اتنا گند پھیل چکا ہے, اب کچھ بھی کر جاؤ گے نا, جنت کا ایسے رینک اوپر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے استاد فرماتے تھے اگر جنت کا تم رینک نہیں نہ بڑھا رہا ہے تو جہنم کا گڑھا بھی اسی طرح بڑھ رہا ہے. اس دور میں جہاں اسلام چیخ کے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اب کام کر لے, اب بہت کام خراب ہو چکا ہے, اب بیدار ہو جا, لیکن اب بھی یہ سویا ہوا ہے تو جہنم کے اتنے ہی نیچلے والے گڑھے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, پیلسٹائن گرل, ٹھیک ہے, وہ غیبت پتہ ہے نا, اس گناہ کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر ایک خامی موجود ہے, ایک بندے میں ایک برائی موجود ہے, وہ اس کو دوسروں میں اگر پھیلاتا ہے نا جا کے, اس بندے کے اندر برائی ہے, یہ بہت گندے کام کرتا ہے, اگر دوسرے کے سامنے جا کے بتایا تو یہ غیبت ہوگی. تو اس کا آپ کو سزا کا پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے اس کو کس سے تشبیہ دی تھی, اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, وہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. قیامت ہوگی, وہ آئے گا اپنا کٹا ہوا بازو لے کر جس کی غیبت کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اللہ کے دربار میں آئے گا, یہ اللہ خون رس رہا ہے, بازو کٹا ہوا ہے. کیوں کٹا ہوا ہے, کیوں خون رس رہا ہے؟ کیونکہ جو مسلمان ہے نا دوسرا جس نے غیبت کی ہے, اس نے ایک گوشت کھایا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ اس دن فزیکل فینومینا کے اندر دکھائیں گے, یہ دیکھ جو تو نے گوشت کھایا تھا. اب وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری ٹانگیں کاٹی تھیں, ٹھیک ہے, اس نے مجھے دنیا میں برباد کیا تھا, دنیا میں میری رسپیکٹ خراب کی تھی, یا اللہ مجھے بدلہ چاہیے اس سے. اگر ایک بندے کی غیبت کرتے ہیں, اسے نقصان پہنچاتے ہیں, تو وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے کہ اس کا بدلہ چاہیے مجھے. کہ فلسطینی بچی جو مر رہی ہے, جو صرف ایک آس ہے اس کے پاس, جو میرے مسلمان بھائی ہیں وہ کچھ کریں گے تو ہم اس عذاب سے نکلیں گے, کیا وہ اس دن ڈیمانڈ نہیں کرے گی؟ اس کا تو ایک بازو کٹا تھا, وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے, ان کے جسم کا کوئی لوتھڑا بچا ہی نہیں ہے نا جو انہوں نے دھیڑا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ بہت کلیئر ڈاکٹرین ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اگر تم نے ناکام کیا تو اللہ کے اصول بدلنے والے نہیں ہیں. اسلام اپنی جگہ پر سٹینڈرڈ لے کر کھڑا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا.
ठीक है ना। अगर तुमने कोई इधर हेरा फेरी की कि हम इस काम को छोड़ दें, हमसे नहीं होता, ठीक है ना। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुमको बदल देंगे किसी दूसरी कौम से, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, फिर वो मर्द लोग होंगे, ठीक है। फिर वो काम करेंगे आके अल्लाह का, वो निज़ाम ठीक करेंगे, वो एस्टेब्लिश करेंगे, फिर अल्लाह उनको जन्नत का उतना बड़ा रैंक देगा। तुमने नहीं करना है ना करो। इस्लाम तो किसी के पैर नहीं ना पकड़ता। अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम के घर से थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, नहीं मैंने करना इस्लाम का काम। अबू लहब नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे, कहा था नहीं करना काम। अल्लाह ताला ने क्या कहा था, नहीं करना, ठीक है, इस्लाम तुम्हारे पांव थोड़ी पकड़ा, साइड पर हटो जरा, ठीक है। फिर इकबाल कहता है सलमान अज फारस, ठीक है ना, सुहेब अज रोम, बिलाल अज हबश। अल्लाह ने फिर हबश से बिलाल को बुलाया था, फारस से सलमान को बुलाया था, सुहेब रोम से आए थे। काम भी होना है, बंदे जिधर से भी आएंगे काम होना है, ठीक है ना। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं पकड़ेंगे कोई और पकड़ लेगा। ये हमारा मामला है, किसी और का मामला नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। आखिरत का मैंने एक अपने बच्चे जो परमानेंट क्लास के थे, इनको वैसे भी कह रहा हूँ कि अब करना क्या है ये थोड़ा सा सुन लें। सबसे पहले तो इबादत है ना, ये जो बेसिक मेरिट है, ठीक है, इनके बगैर बंदा खड़ा नहीं होता। ये पक्की करें, अपनी नमाज की पाबंदी करें, ठीक है ना। अपनी अपनी गारे हिरा में जाएं, फॉर बिल्ड अ थॉट व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। जिंदगी जीनी कैसे है, किस काम के लिए भेजा है, पता तो चल गया ना। खिलाफत दी है सुल्तानी, आम बंदे को नहीं मिलती, लड़ाइयाँ हुई थी इस मनसब के लिए, फिर इंसान को मिली थी, ठीक है। अब इसको पूरा करना है तो तुम्हें अपना कर्ज बड़ा करना होगा, और फजूल जो दोस्त हैं उनको छोड़ें, यारियां अपनी ख़त्म करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, ठीक है। जिस तरह साथ वाला कर रहा है उसी नहज पर तुम चलते जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये ख़त्म करें, अपनी इबादत मेंटेन करें, और सबसे बड़ी बात सोचें, सबसे बड़ी बात सोचें, अपने जिस्म को पढ़ें, ये किस तरह हरकत करता है, किस काम से ये इंक्रीज़ होता है, इसका पोटेंशियल किस काम से डिक्रीज़ होता है। गुनाह करने से इंसान का जिस्म डिक्रीज़ होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। अल्लाह इंसान को निखार रहे हैं इबादत दे के, भी तू करेगा तो ठीक रहेगा, वरना तेरा ही इसमें खुमियाजा है, तू ही भुगतेगा, ठीक है ना। कुरान में कितनी बार अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इबादत तुम करोगे, जो अल्लाह को याद करोगे, जो भी भलाई करोगे, उसमें तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है ना। और जो तुम गुनाह करोगे उसका अजर और उसका इम्पैक्ट भी तुम्हारे ही ऊपर है, ठीक है ना। किसी गलती में और किसी भी धोखे में मत रह जाना। और इसी के साथ इब्लीस, हर नफ्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, ठीक है। हकीकत है जिसके दीन की एहतसाबे कायनात, ये इब्लीस ने कहा है मजलिस शूरा में अपने चेलों से कि ये जो दीन है ना, अगर ये ले आए ना तो हमारी खैर नहीं है, ठीक है। ये पूरी कायनात का एहतसाब करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। अब वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब देख ले कितना बड़ा मैटर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रिस्पॉन्स। इज्जत क्या होती है सर जी, जब सारे आपकी तरफ देख रहे हो। शादी होती है ना, सब दूल्हे की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे ही बुराई और शर और कुफर फैल जाए ना, तो सब किसकी तरफ देखेंगे, अच्छे लोगों की तरफ देखेंगे, मुसलमान की तरफ देखेंगे। उस वक़्त हुसैन की तरफ देख रहे थे, ज़मीन का जर्रा जर्रा। हज़रत अली असगर को ऐसे हज़रत हुसैन ने उठाया था, इधर से तीर गुजरा हुआ है, इधर से पार हुआ है, ठीक है। अल्लाह के सामने ऐसे खड़ा किया, या अल्लाह अब भी तेरी उस अमानत का हक अदा नहीं हुआ जो मैं लेके आया था। इन्ना आरदनल अमानत, ठीक है ना, मैंने ली थी ना वो इमानत, अभी भी हक अदा नहीं हुआ। इतना बड़ा इस्लाम का स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो वो काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर अल्लाह ने डाला है। अब अपनी सोच को पाकीज़ा कर लें सर जी, जाएं उन तन्हाइयों में, जाएं उस गारे हीरा में, अपनी अपनी वो है ना जो जगह उसको स्पेसिफाई करें। अब मैंने सोचना है जाके भी क्या करना है, किस काम के लिए इस दुनिया में आओ, करके एक रिजल्ट निकाले, फिर उसको लिखें। डिसीजन मेकिंग मैंने पूरी की पूरी आपको लिख कर वो सिखाई है, ठीक है। वो कैसे करनी है वो सारी की सारी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। फिर इंशाल्लाह आगे हम 63 आयत से आगे सूरह बकरा स्टार्ट करेंगे। ऐसी आपकी नफ्सियात अल्लाह ताला क्लियर करेंगे। जो काम करना चाहता है ना, इंशाल्लाह यहूदी भी कोई नहीं है, इसराइल भी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम सबके सामने खड़े हो जाओगे, ठीक है। और फिक्र ना करें, हम अकेले नहीं कर रहे ये काम, पाकिस्तान में बहुत जगह पर हो रहा है, बहुत जगह पर हो रहा है। बड़े शहरों में जाएं। मैं एक दफ़ा सेशन लेने गया सर साहिल का, उधर लाहौर में लड़के थे। मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर से, लेकिन जिस तरह के उन बच्चों ने सवाल पूछे हैं, मैं चुप करके बैठ गया, मेरी औकात ही कोई नहीं ना सामने में। इतने दलेर और इतने इंटेलेक्चुअल बच्चे माशाल्लाह,
ٹھیک ہے نا, ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ بیدار ہو چکے ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کر جانا ہے, لیکن جو کریں گے وہ اجر پا جائیں گے. اگر نہ کیا, ٹھیک ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کی بھی بخشش نہیں تھی اس معاملے میں کہ اگر یہ کام ٹھکرا دیا نا, یہ کام پورا نہ کیا تو نہیں کچھ بھی ملنے والا, ٹھیک ہے, اللہ عذاب دے گا. یہ ڈاکٹرین کلیئر کی گئی تھی, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہم 63 آیت سے سٹارٹ کریں گے.